بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر چھوٹا بڑا آپ کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ اور یہ خوشی کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس امت پر، وہ احسانات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں اور اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ جڑنے کا سب سے بڑا سبب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی نسبت سے ہمیں قرآن پاک یعنی کلام الہی نصیب ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، اور قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کی جائے گی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں رحمان ملا، اور آپ کی ذات سے ہی ہمیں قرآن ملا، آپ کی ذات سے ہمیں جنت نصیب ہوئی، آپ کی ذات سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، آپ کی ذات سے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہوا، آپ کی ذات سے ہمیں کفر کے اندھیری وادی سے نجات نصیب ہوئی، آپ کی ذات کی نسبت سے الحمدللہ ہم مسلمان کہلائے، اور آپ کی ذات کی نسبت سے الحمدللہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ تمام امت سے افضل ٹھہری، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس افضل امت میں پیدا کیا اور آپ کا امتی بنایا۔ یہ آپ کا امتی بننا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے احسانات ہیں، میں اس کی جھلک آپ کو ایک حدیث پاک سے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی کہ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور فرمایا کہ تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ اب اس حدیث کے تحت ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کمال رفت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے۔ تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، یعنی آخرت کے لیے بچا رکھا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ فرمایا کہ واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہے۔ تو ناظرین کرام، دیکھیں آپ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ آپ کو 3 سوالات عطا کیے گئے کہ جو مانگو تمہیں ملے گا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں سوالوں میں اپنی امت کی خیر چاہی۔ 2 بار تو اس دنیا میں ہی اپنی امت کے لیے خیر مانگ لی، اور ایک سوال آخرت کے لیے بچا رکھا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اس دن بھی وہ امت کی خیر خواہی چاہیں گے۔ تو اتنے احسانات ہونے کے بعد کیوں ہم ان کے
گن نہ گائیں، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو یاد رکھیں کہ ان احسانات کے ساتھ ساتھ امتی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بھی ہیں، اور یہ حقوق تو ویسے تو لاتعداد ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اہم حقوق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن کو پورا کرنا یہ ہر امتی پر لازم ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حقوق ہر امت پر لازم ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ ویسے تو ان حقوق کی جو لسٹ ہے وہ بڑی طویل ہے، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی امتی پر کیا حقوق ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے مقابلے میں کسی کے قول کو وزن نہ دے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل کسی کو مانے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے قول کو باقی ہر ایک کی بات پر فوقیت دے، مقدم رکھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت پر حقوق میں سے بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اقوال کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے مقابلے میں بھی نہ لائیں، نہ ہی اپنی سمجھ اور فہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے مقابلے میں لائیں، یعنی آپ کے قول کے مقابلے میں اپنی عقل کو نہ دوڑائیں، اپنی سمجھ کو نہ لے کر آئیں۔ یہ ایسی ذات ہے کہ جس کے قول کے مطابق کسی کی عقل، کسی کا قول معتبر نہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جب تک تم اپنی عقل کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان نہیں کرو گے، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں ادب کے ساتھ پیش آئیں، اور یہ ادب اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اساتذہ سے زیادہ، اپنے شیوخ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سیلفیاں بناتے ہیں اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اس بات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور اسی طرح علماء کرام پر واجب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حقوق بیان کریں، تاکہ امت پھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے وابستہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب و احترام کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا فرض اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے، اور اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کسی امتی کی جان اتنی اہم نہیں ہے، اتنی ضروری نہیں ہے جتنی امتی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور حق بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریفہ کے مناسب الفاظ سے خطاب کرے، خالی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام شریف لے کر یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کنیت سے خطاب نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب پکارے، آپ کا نام نامی لے، تو ایسے القابات استعمال کرے جو آپ کے شایان شان ہوں، آپ کا نام لے کر آپ کی کنیت سے آپ کو نہ پکارا جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حق ہے امتی پر کہ آپ کی تعظیم اور آپ کی مدد کریں، جیسے قرآن میں کہا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرو اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد سے مراد آپ کے دین متین کی مدد کرنا ہے اس دور میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی پر یہ بھی حق ہے کہ آپ کی آواز مبارک سے اپنی آواز کو نیچا کرے، یعنی آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ اور یہ حکم آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ آپ کی بارگاہ ختم نبوت میں جائیں تو وہاں اونچی آواز کرنا حرام ہی ہے، اور ایسا کرنا یعنی اونچی آواز میں بولنا یہ انسان کے تمام اعمال کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے، اور تمام امور میں اپنی خواہشات پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو ترجیح دینا، یعنی فوقیت دینا، پریفر کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ یعنی ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت ہو اور دوسری طرف انسان کی خواہشات ہوں، تو انسان کو چاہیے، اس امتی کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو ترک کرے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اس کو ترجیح دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے ابلاغ، نفاذ اور دفاع کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے ہمہ وقت میدان میں رہنا فرض اعظم ہے، اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکے دشمنوں سے لڑنا بھی فرض ہے۔ کوئی بول کر گستاخی کرتا ہے تو اس کو روکنا، اس کے خاتمے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، اور کوئی لکھتا ہے تو اس کی تباہ شدہ کتابوں تک کو ضائع کرنا فرض ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کرنے والے کا رد کرنا یہ امتی پر فرض ہے، اور اس سے لڑنا، اسے جہاد کرنا یہ فرض ہے، اس کا رد کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر خوش ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول وحی پر خوش ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف پر خوش ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدر و تبوک کی فتوحات پر خوش ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح کوئی شخص حج کے لیے جائے تو اس پر لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے، اور یہ حاضری ضرور دے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ کوئی شخص اگر حج کو جائے تو آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا فرض ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے غلط معانی منسوب کرنے والوں کو جواب دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ پر اشکال وارد کرنے والوں کو جواب دینا، یعنی کوئی آپ کی حدیث پر اگر اعتراض کرتا ہے تو اس کو جواب دینا، اور اہل ایمان کی ایمان کو بچانے کے لیے بیانات کرنا یا کتابیں تباہ کروانا یعنی چھپوانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب کو دنیا کی تمام تہذیبوں سے افضل اور اعلیٰ جاننا فرض اور آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت حقہ کے مقابلے میں کسی اور کی باتوں کو لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو تمام احوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تلقین کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کریمہ کو بھی حجت ماننا یعنی دلیل ماننا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی مدد کو ترک کرنا، اور گستاخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے دینا، دین متین پر حملہ کرنے دینا، دشمنوں کی شان و شوکت کو بڑھنے دینا، لوگوں کے دلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو ختم ہونے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارنا ہے۔ تو اب غور کرنا چاہیے کون ایسا شخص ہے آج کے دور میں، کون ایسا شخص فتنہ پھیلانے والا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بولنے والا ہے، آپ کے دین کے خلاف بولنے والا ہے، آپ کے نظام کے خلاف بولنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار رہا ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی مدد نہ کرے، وہ کذاب اور جھوٹا ہے اور آپ کا حق ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دائمی ماننا، ہمیشہ کے لیے ماننا، اور باقی تمام رسول علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ ماننا، یعنی یہ جانا کہ وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا یہ بھی آپ کا حق ہے، اور اس حق میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہر مومن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی روح، اس کی جان، اس کی حیات کے اس سے بھی زیادہ مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی بندہ مومن اپنی ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت میں پیش کر دے اور عرض کرے یا رسول اللہ میری ہر چیز میں مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ امتی پر آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ یہ تمنا رکھے کہ کاش مجھ سے میرا مال لے لیا جائے، میری جان تک لے لی جائے، میرے بچے بھی لے لیے جائیں، بس ایک بار حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار میسر آ جائے۔ اسی طرح اذان میں، کلمے میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ امتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھے کہ اس کو جو بھی خیر پہنچی ہے تو یہ خیر اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ جو بھی نعمت، جو بھی خیر پہنچے وہ یہ نظریہ رکھے کہ یہ خیر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل جاننا فرض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کے حقوق تھے، آج بھی اسی طرح آپ کے حقوق اس امتی پر لازم ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ملحدین، منافقین، لبرلز، سیکولرز،
کا رد کرنا، ان کو جواب دینا، ان کے اعتراضات کا جواب دینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے، اور اس معاملے میں سستی کرنا اس حق کو ضائع کرنا ہے۔ اہل غزہ کی مدد کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جہاں بھی مسلمان بھوک میں مبتلا ہوں ان تک کھانا پہنچایا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو وضو کے ساتھ بیان کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب بھی حدیث بیان کرے تو کوشش کرے کہ وہ باوضو ہو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت رکھے، اور یہ شرعاً واجب بھی ہے۔ امتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت رکھے اور بھرپور رکھے۔ امتی پر غیرت کے معاملے میں غصہ کرنا بھی واجب ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینا بھی واجب ہے۔ بعض لوگ زیادہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں اور حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ ہر معاملے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادب کا معاملہ ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، یہ کائنات کے تمام معاملات سے الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں ایک غیرت ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں غصہ کرنا دشمن پر یہ واجب ہے، اسے بدلہ لینا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے ان کو پورا کرنا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کا ادب کرنا، ان نفوس قدسیہ کی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا اور اس کے لیے مدرسے قائم کرنا، مساجد میں باقاعدہ مدرسین مقرر کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ حدیث شریف پڑھنا، پڑھانا، اس کے لیے کتابوں کی طباعت کرنا یعنی پبلش کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، اس کی تفہیم کرنا یعنی لوگوں کو سمجھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ علماء حقہ سے محبت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کیونکہ یہ ادب و احترام، یہ مقام و مرتبہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ملنے کی وجہ سے ہے۔ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، بس ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ہیں۔ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق علماء حقہ کا ہے اس امت پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہے، جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہیں، ان کا عاشق بناتے ہیں، جہنم سے بچاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لہٰذا ان کے حقوق ادا کرنا بھی ہر امتی پر لازم ہے۔ یہ لسٹ تو بڑی طویل ہے، اور آخر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اسی طرح دین مدارس کے طلباء کرام کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا بھی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خدمت کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث زندہ رہنے کا سبب ہیں، اور انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اگر مدارس کے بچے نہ رہیں تو قیامت ہی آ جائے، یعنی مدارس کے بچوں کا ادب کرنا اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے، جس کو ادا کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت رات اور دن کی نسبت سے ہر شخص یہ عہد کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو یاد بھی رکھوں گا، ان پر عمل بھی کروں گا، اور ان کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بھی بڑھاؤں گا، اپنے بچوں کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، آپ کی ناموس کے جو دشمن ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، میں ان کا رد کروں گا۔ جتنا ہو سکے بول کر، لکھ کر، یا دل میں کم از کم ان کو ضرور برا جانوں گا۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔